حضرت سیدنا قاضی شہاب الدین سہروردی کی ولادت باسعادت 560 ہجری بمطابق 1164 عیسوی میں شہر کاشگر چین میں ہوئی۔ یہ شہر صحرائے تکلا مکان کے مغرب کی جانب کوہ تیان شیان کے دامن میں دریائے کاشگر کے کنارے پہ واقع ہے۔ آپ کا نسب حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور آپ حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں اور شہر کاشگر کے فرما روا تھے۔ آپ کے خاندان میں چند پشتوں سے سلسلہ سلطنت چلتی آ رہی تھی۔ آپ کے والد ماجد کا نام سلطان سید محمد تاج عرف عبد الرحمن بن سلطان سید احمد تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ راحت النساء بن سید لطف اللہ تھا۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ نے سلطنت کاشگر کی باغ ڈور سنبھالی۔ یہ دور سلسلہ سہروردیہ کے عظیم المرتبت بزرگ مجدد سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ الشیوخ سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی بغدادی قدس سرہ کا تھا۔ سیدنا شہاب الدین سہروردی المعروف پیر جگجوت حضرت مجدد سلسلہ سہروردیہ شیخ الشیوخ سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی سے مرید ہوئے۔ یعنی یہاں پہ ایک بات یہ صاف ہو گئی کہ پیر اور مرید دونوں کا نام شہاب الدین سہروردی ہے، لیکن پیر کے نام میں شہاب الدین عمر سہروردی ہے اور مرید کے نام میں شہاب الدین سہروردی المعروف پیر جگجوت ہے۔ تو آپ حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین عمر سہروردی کے مریدوں میں سے ہیں۔ سچی کہا ایک شاعر نے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ پیر کی صحبت نے اثر دکھایا اور آپ نے تخت و تاج سے دستبرداری اختیار کی اور فقیری کو ترجیح دی۔ مجدد سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ الشیوخ نے آپ کو اس خاص مرید میں شمار کیا جسے خلعت و خلافت عطا فرمائی۔ بر صغیر پاک ہند میں سلسلہ سہروردیہ کے روح رواں سید شہاب الدین سہروردی المعروف پیر جگجوت نے سلسلہ سہروردیہ کا بے پناہ فروغ کیا۔ اگر انہیں ہند پاک میں سلسلہ سہروردیہ کا مبانی کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ حضرت کی ذات بابرکات کا ہی فیض تھا جو اس قدر لوگ داخل اسلام ہوئے۔ حضرت سیدنا قاضی شہاب الدین سہروردی کی ابتدائی تعلیم آپ کے گھر میں ہی خاندان کے بزرگوں سے مکمل ہوئی۔ اس کے بعد نجم الدین کبریٰ ولی تراش منافع کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔ علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی کا بھی درس لیتے رہے۔ ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ نے آپ کو اپنے سلسلہ ارادت میں شامل کیا۔ یہ قول عیان وطن کا ہے۔ تو اس سے دو بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت پیر جگجوت کو سلسلہ سہروردیہ کی اجازت و خلافت شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کے علاوہ سلسلہ فردوسیہ کی خلافت حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ ولی تراش سے بھی حاصل تھی۔ اس بات کو کچھ تاریخ کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے، اور اسی روایت میں ایک بات یہ بھی درج ہے کہ حضرت مخدوم سید حمید الدین چشتی آپ کے جانشین ہوئے۔ حضرت سید قاضی شہاب الدین اپنے پیر مرشد کے حکم سے مہاجرت اختیار کی اور پھر سرزمین ہندوستان کے لیے اپنی بیوی اور 4 صاحبزادیوں کے ہمراہ ترک السلطنت کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ کاشگر سے ہوتے ہوئے اور پھر لاہور سے ہندوستان کے مختلف علاقوں کی سیر کرتے ہوئے صوبہ بہار کے مختلف مقامات میں قیام فرمایا کر اپنے سمدھی حضرت سیدنا آدم صوفی مدفون پکی درگاہ خلیفہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتنی کے طلب پر عظیم آباد سے متصل ایک مقام جسے عالم پور کہتے ہیں جہاں مستقل قیام فرمایا۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی المعروف پیر جگجوت کی ایک بڑی مشہور کرامت ہے۔ کرامت یہ ہے کہ ایک گوالا کا اکلوتا بیٹا جو عوام خاص کے نظر میں مر چکا تھا اور جس کی نئی شادی ہوئی تو اس کی نئی نویلی دلہن نے یہ کہا کہ جب اسے جلانا تو مجھے بھی اس کے ساتھ جلانا، اور وہ ضد پر اڑ گئی۔ یہ منظر جب پیش آیا تو اس لڑکے کے والد نے بارگاہ اقدسہ میں حاضری دی اور خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور آپ اللہ والے ہیں، میرے بیٹے کو زندہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ والا ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا چل کر دیکھتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ممکن ہے کہ تمہارا بچہ زندہ ہو جائے۔ آپ نے مردہ نوجوان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اٹھ۔ نوجوان یہ کہتا ہوا اٹھ بیٹھا، جی اٹھ لی سرکار۔ اور یہی
وہ کرشمہ ایک قدرت تھا جو سبب بنا ہزارہ ہنود کے مذہب اسلام قبول کرنے کا۔ چونکہ اولیاء کرام سے کرامت کا صدور ہمیشہ فضل رب العالمین کے سبب ہوتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایسے ایسے صوفیاء کرام تشریف لائے جن کی کرامت نے نہ جانے کتنے دلوں کے زنگ ختم کر دیے اور رائے حق تعالیٰ کی طرف